إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد اور مجد اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہان کا رب العالمین اور پالنہار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کر کے ذکر سے جو لوگ غافل ہیں، اللہ کی یاد سے جو غافل ہیں، عبادت سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں، مال کمانے، مال بڑھانے کے چکر میں، اولاد کو کھلانے کے چکر میں جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین انہیں خبردار اور آگاہ کر رہا ہے بہت بڑے نقصان اور خسارے سے۔ اللہ نے فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اے لوگوں یاد رکھو، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے بھاگے گا، مجھے بھلا دے گا، جو میرے عبادت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو دنیا کے اندر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیا کے اندر رزق کے راستے ہم بند کر دیں گے، پھر وہ بندہ رزق کے معاملے میں پریشان ہو جائے گا، مارے مارے پھرے گا۔ کیوں؟ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، جب وہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا تو سزا کیا ملے گی؟ اللہ نے فرمایا: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کے اندر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب ہم ان بندوں کو کل قیامت کے دن اٹھائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ بندہ اللہ سے اس وقت کہے گا کہ اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہے گا: قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں تو صحیح سالم تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ جواب دے گا: قال كذلك، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تیرے پاس سمجھانے والا آیا، تیرے پاس اللہ کے ذکر کی طرف بلانے والا آیا، اللہ کی عبادت سے غافل تو تھا، تجھے آگاہ کرنے والا تیرے پاس آیا، فنسیتها، لیکن تو نے کوئی کان نہیں دی، تو نے ان کو بھلا دیا، مجھے بھلا دیا، میرے عبادت سے غافل ہو گئے، کوئی دھیان ہی نہیں دیا تو نے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جس طرح سے تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، میرے ذکر کو بھلا دیا، میرے عبادت کو بھلا دیا، اسی طرح سے آج بھی تجھے بھلا دیا جائے گا۔
تو میرے بھائی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑے خسارے، بہت بڑے نقصان سے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑیں گے، تو اللہ رب العالمین معیشت کو، رزق کو تنگ کر دے گا، پھر ہم پریشان نظر آئیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو خصوصی خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال اور اپنے اولاد کے خاطر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کو بھلا دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یاد رکھو جو شخص مال بڑھانے کے چکر میں، اولاد کو کھلانے کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بہت بڑا نقصان اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے مال بڑھانے اور مال کمانے کے چکر میں، اولاد کو کھلانے کے چکر میں اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہم سب سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مال کمانے اور مال بڑھانے کے چکر میں اللہ کی عبادت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بات یاد رکھو۔ اگر ہمارا یہ طریقہ ہے، اگر ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم دکان کے خاطر، مال بڑھانے کے خاطر اللہ کے ذکر کو بھلا دیں گے، تو یاد رکھیے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے، خسارہ اور نقصان ہمارا مقدر بنے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد جو ہیں یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہے۔ یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہے، اور ہر ماں باپ کے دل میں اللہ نے اس امانت کی ذمہ داری کا ایک فطری احساس پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی والدین ہم میں سے یہ نہیں سوچتا ہے کہ میری اولاد جاہل ہو، میری اولاد نافرمان ہو، میری اولاد اخلاق سے کورے ہو۔ نہیں، ہم میں سے ہر شخص اور ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ میری تمام کی تمام اولاد تعلیم یافتہ ہو، اخلاق مند ہو، سلیقہ مند اور ہنر مند ہو، پڑھے لکھے ہو۔ یہ ہر شخص کی ہم میں سے چاہت ہے، لیکن وہ باپ، وہ والدین، وہ بڑے حضرات خود گناہوں میں لت پت ہو، کتنے بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو، کتنے بے ایمان کیوں نہ ہو، کتنے نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن وہ والدین، وہ سرپرست کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میری اولاد بھی بے ایمان ہو، میری اولاد بھی نافرمان ہو، میری اولاد بھی گناہوں میں لت پت ہو۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہی ہے امانت کا احساس جو اللہ نے ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کے تعلق سے پیدا کر رکھا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ باپ خود اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتا، الا ماشاء اللہ۔ بہت ساری وجہیں ہیں، اس کی دو بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ باپ اگر تاجر ہے تو تجارتی مصروفیات سے اس کو اتنی فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ خود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے انتظام کر سکے، یا اگر وہ باپ مزدور ہے تو پھر مزدوری سے اتنا فرصت نہیں ملتا کہ وہ خود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ ہاں، کچھ گھرانے ایسے ضرور ملیں گے جن کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں مشاہدہ یہ ہے کہ وہ اپنی خالی اوقات کو چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں اور دوستوں کے بیچ میں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بالآخر میرے بھائیوں، بچوں کی جو تعلیم و تربیت کا مرحلہ ہے، جو تعلیم و تربیت کا جو وقت ہے میرے بھائیوں، پورا انحصار جو ہے مکتب یا اسکول کی تعلیم پر رہ جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے مکتب یا اسکولوں کی جو تعلیمی معیار ہے، جو نصاب ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بچہ یہاں سے پڑھ کر بڑا اخلاق مند ہوگا۔ بالآخر میرے بھائیوں، نہ تو باپ کو فرصت ہے، اور جن کے پاس وقت ہے وہ خود اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے، اور نہ تو ہمارے مکاتب یا ہمارے اسکولوں کی تعلیمی معیار ہیں جہاں پڑھ کر ہمارا بچہ ہنرمند اور سلیقہ مند، اخلاق مند بنے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے
وہ گھر کی عورتوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں، جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربۃ البیت اور راعیۃ البیت کہا ہے، گھر کی مالکن، گھر کی نگراں، گھر کی مالگن کہا ہے۔ تو ایسی صورت میں لازم اور ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ بقدر تعلیم یافتہ ہوں، تاکہ وہ خود نماز پڑھیں اور اپنے اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں، وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے اولاد کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کہیں، وہ سچائی کو اپنائیں اور اپنے اولاد کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں، وہ متبع سنت ہو اور اپنے اولاد کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ میرے بھائیو، عام طور پر ایک مشاہدہ یہ بتلاتا ہے کہ جن گھرانوں میں ماں باپ، والدین، بڑے حضرات نمازی ہوتے ہیں، عام طور پر انہی گھرانے کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ کے تعلق سے جس بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب کتاب لے گا اللہ رب العالمین، نماز ہی کے تعلق سے سب سے پہلے حساب اور کتاب لے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین اسلام کا ستون قرار دیا ہے، جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنی اس جڑ اور بنیاد کو نہ سنبھال سکے تو گویا کہ وہ پوری عمارت کو گرا دے رہا ہے، اس کا اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو نماز کی یہ اہمیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین اسلام کا ستون، جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہم سب پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں اور اپنے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے کہ بچوں کا جو بچپنا ہوتا ہے تو بچپنا یہ تربیت کے لیے بہت اچھا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم اس بچپنے میں بچوں کی جو بھی تربیت کریں گے انشاءاللہ وہی نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اے لوگوں تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کراؤ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، لیکن جب یہی بچے 10 سال کے ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا کہ 7 سال کے بچے جب ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کا طریقہ سکھلاؤ، نماز کے جو آداب ہیں، دعائیں ہیں، وضو کا جو طریقہ ہے ان کو سکھلاؤ، اور کب تک؟ 3 سال تک سکھاتے رہو، یہ آداب سکھاتے رہو۔ اور جب یہی بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دینی تعلیم پر اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلے گا میرے بھائیوں کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر 7 سال بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ اگر ہم سکھائیں، آداب سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں، دعاؤں کا اہتمام کروائیں، تو میرے بھائیوں 10 سال کی عمر میں یہ بچہ پہنچتے اس کو نماز سے اتنی زیادہ انسیت اور اتنی زیادہ محبت حاصل ہو جائے گی کہ 10 سال کا جب وہ بچہ ہو جائے گا تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب والدین 7 سال کی عمر میں ان کی تربیت کریں گے، نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، جو والدین ہیں، وہ خود نماز سے دور ہیں۔ جب وہ خود نماز سے دور ہوں گے تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر یہ اولاد، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری وجہ سے بگڑتے ہیں، ہماری غلط تربیت کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہماری غلط تربیت کی وجہ سے غلط راستے پر لگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل اللہ رب العالمین ہم حضرات سے سوال کرے گا، ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے اللہ رب العالمین، ہم والدین سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں یاد رکھو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال اور جواب کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کے ہم نگہبان ہیں، وہ ہمارے ماتحتی میں ہیں۔ اگر ہمارے طریقے سے، ہمارے رویے سے، اگر ہمارے چال چلن سے وہ بچے بگڑتے ہیں، غلط راستے پر لگتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اور آپ کو اس کا سوال
اور جواب دینا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے خطاب کر کے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، جب تمہیں شادی کرنا ہو، جب تمہیں پیغام نکاح دینا ہو، جب بیوی کا انتخاب کرنا ہو، تو بیوی کے انتخاب میں، پیغام نکاح دینے میں تمہاری نظر اس کے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کے مال و دولت سے زیادہ تمہاری نگاہ جو ہونی چاہیے بیوی کے انتخاب میں، پیغام نکاح دینے میں، تو تمہاری نگاہ فاظفر بذات الدین، تمہاری نگاہ اس کی دینداری پر ہونی چاہیے۔ تمہاری نگاہ بیوی کے انتخاب میں، نوجوانوں کے خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیوی کے انتخاب میں، پیغام نکاح دینے میں تمہارا نگاہ جو ہونا چاہیے اس کی دینداری پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دینداری عورت کی فطرت ہے، اور عورت کا دیندار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کی فطرت اچھی ہے، اور جب عورت کی فطرت اچھی ہوگی تو اس عورت سے جو نسل چلے گی وہ بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اس لیے کہ اس کے دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ اس کا اخلاق، اس کا چال چلن کشید ہو کر بچے کا جسم و روح کا جز بنے گی، اور انشاءاللہ وہ نسل اچھی ہوگی۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے کہ بچوں کا جو پہلا درسگاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، جو بچوں کا پہلا مکتب، پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود بچوں کی پہلی تربیت گاہ اور درسگاہ ہے۔ اس لیے ماں اگر نیک ہے، ماں اگر موحد ہے، سنت پرست ہے، ماں اگر سچی ہے، زبان کی میٹھی ہے، وعدے کی پکی ہے، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والی ہے، اور اپنی اولاد کو اللہ کی امانت سمجھتی ہے، تو یاد رکھیں میرے بھائیو، اس ماں کا یہ چال چلن، یہ اخلاق کشید ہو کر بچہ اپنے اندر اول دن سے ہی جذب کرے گا، اور یہ امید کہا جا سکتی ہے کہ بچہ آگے چل کر انشاءاللہ اپنے ماں کا عکس ہوگا۔ لیکن وہی ماں اگر اخلاق سے کوری ہو، زبان کی کڑوی ہو، وعدے کی کچی ہو، سنت اور متبع پرست نہ ہو، تو پھر میرے بھائیوں بچے کے شیشہ دل پر وہی تصویر نقش ہوگی جو ماں نے دودھ کے قطروں کے ساتھ اسے دکھایا اور پلایا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ بعض طبیعتیں اور بعض حضرات جو ہیں ماحول، صحبت اور علم سے متاثر ہو کر بدل جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اخلاق خراب ہیں، جن کے اخلاق برے ہیں، جن کے چال چلن بہت خراب ہوتے ہیں، لیکن اچھی صحبت میں رہ کر وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مولود علی فطرت الاسلام، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ اسلام ہی پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماحول اور صحبت انہیں بدل دیتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر باپ اگر یہودی ہوتا ہے تو بچے بھی یہودی ہو جاتے ہیں، باپ اگر نصرانی ہوتا ہے تو بچے بھی نصرانی بن جاتے ہیں، باپ اگر مجوسی ہے تو بچے بھی مجوسی بن جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ماحول، اچھا ماحول برے آدمی کو اچھا بنا دیتا ہے، اور برا ماحول اچھے آدمی کو برا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے اچھا اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے اچھے اخلاق سے ایک خراب گھرانہ، ایک خراب دوست، ایک خراب ماحول اچھا بن جائے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اور سب سے برا انسان وہ انسان ہے کہ جس کے برے اخلاق سے، جس کے برے چال چلن سے، جس کے برے رویے سے ایک اچھا گھرانہ، ایک اچھا دوست بگڑ جائے، خراب ہو جائے، سب سے برا انسان وہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھرانوں کے اندر بہت ساری اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ انہی اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک اخلاقی کمزوری صبح سویرے نہ اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری امت کے جو لوگ اپنا کام صبح سویرے کریں، اے اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما اور رحمت اور برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے
کہ ہم صبح سویرے اٹھیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے کام پر لگ جائیں۔ ایک صحابی ہیں صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ غریب تاجر ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں تو جب وہ تجارت پر نکلتے یا کسی کو تجارت پر بھیجتے تو صبح سویرے نکل جاتے یہ بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تھوڑے ہی دنوں میں وہ بہت مالدار تاجر بن گئے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے تجارت کا ایک راز بتلا دیا کہ اگر ہم صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے کام پر لگ جائیں تو اللہ کی جانب سے ہمیں خیر اور برکت حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی برکت کیا ہے؟ اللہ کی برکت بڑی جامع اور معنی خیز چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی جامع، بڑی معنی خیز اور بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کی برکت کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی برکت کے بغیر کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں کر لیجئے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کا کاروبار بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں۔ انہیں کبھی دلی اطمینان اور سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن نہ جانے کہ کتنے ایسے لوگ ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے جن کی آمدنی بہت تھوڑی ہوتی ہے، جن کی کمائی بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کا کام کیسے چلتا ہے، آمدنی کچھ نہیں ہے، کاروبار کچھ نہیں ہے اور خرچ اتنا لمبا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ خوشحال نظر آتا ہے، ہمیشہ سکون میں نظر آتا ہے، چین سے کھاتا ہے، آرام سے کھاتا ہے، چین سے سوتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی ہے اللہ کی برکت اور عدم برکت۔ جس شخص کو اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اس کی کم کمائی بھی اسے زیادہ معلوم ہوگی، وہ خوشحال نظر آئے گا، اسے دلی اطمینان اور سکون ملے گا۔ اور جس کو اللہ کی برکت حاصل نہیں ہوگی، اس کی زیادہ کمائی بھی اسے کم معلوم ہوگی، زیادہ کما کر بھی وہ شخص ہمیشہ پریشان نظر آئے گا، ہمیشہ دوسرے سے اپنا دکھڑا سناتا پھرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی برکت جس سے حاصل ہوگی وہ ہمیشہ خوشحال نظر آئے گا، اور جس سے اللہ کی برکت چھن جائے وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ جو حضرات مدینہ اور مکہ گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ مدینہ اور مکہ میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود وہاں دنیا کی ہر اشیاء، دنیا کی ہر چیز وہاں آ کر پہنچتی ہے، اور نہ ہی پہنچتی ہے بلکہ اتنے وافر مقدار میں وہاں پہنچتی ہے کہ اوروں کے مقابلے میں وہاں وہ چیز سستی ملتی ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی ہے اللہ کا برکت کا کرشمہ، یہی ہے اللہ کی برکت اور رحمت۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میرے امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کا اہتمام کریں اور اپنے کام پر لگ جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں تڑپ ہوگی، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ اور شوق ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو، اللہ کی برکت ہمیں حاصل ہو، ہمیں دلی اطمینان اور سکون نصیب ہو، تو میرے بھائیوں ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے، جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو یقیناً اللہ کی رحمت اور برکت ہمیں حاصل ہوگی، ہم سکون میں رہیں گے، ہم خوشحال رہیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بعض گھرانے، بلکہ اکثر گھرانوں کا حال یہ ہے کہ گھر کے بڑے اور چھوٹے سبھی حضرات سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے پھر وہ بیدار ہوتے ہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ تلاوت قرآن کریم کی فکر، نہ دعاؤں کا اہتمام۔ وہ اٹھتے ہیں، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں، تب تک 9 اور 10 بج جاتے ہیں، پھر وہ کام پر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام نہیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، دیر سے اٹھیں گے، دیر سے کام پر جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آمدنی تو ہوگی،
کاروبار تو ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان نظر آئیں گے، دلی اطمینان اور سکون ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کی عورتوں کا بھی یہ حال ہے، وہ سوتی رہتی ہے، سورج نکلتا ہے تب جا کر وہ اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، منہ دھلے بغیر سب سے پہلے وہ جھاڑو اٹھاتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، برتن کی صفائی کرتے ہیں، پھر جا کر وہ اپنا منہ اور دانت صاف کرتے ہیں۔ نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، یہ اگر ہمارا طریقہ ہوگا تو انسانی اور اسلامی آداب کا رعایت نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے جو بچے گھر کے اندر ہیں ان کے اخلاق پر اثر انداز بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر کے بڑے والدین، گھر کے بڑے حضرات کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہی طریقہ، وہی رویہ، وہی چال چلن یہ بچے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان بگڑے ہوئے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پر ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے، جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ملکہ اور گھر کی مربیہ اور گھر کی مالکن کہا ہے۔ ایسی صورت میں بگڑے ہوئے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، بگڑے ہوئے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یقین رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحت مند رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار اطاعت گزار رہیں، ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، تو میرے بھائیو ہم صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی جگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، جب ایک دیندار نیک عورت اپنے اس فرض کو سمجھتی ہے جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ربۃ البیت، راعیۃ البیت، گھر کی مالکن، گھر کی مربیہ کہا ہے، جب ایک دیندار عورت اپنے اس فرض کو نبھاتی ہے، اس ذمہ داری کو سنبھالتی ہے، تو چند ہی دنوں میں اس گھر کی پوری رونق، پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ جس گھر میں تھوڑی دن پہلے سورج نکلنے کے بعد اٹھا جاتا تھا، اب اسی گھرانے میں جو ہے فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھا جا رہا ہے۔ تھوڑے ہی دن پہلے جس گھر میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اس گھر میں نماز کا باجماعت اہتمام ہوا جا رہا ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت سے وہ گھر بے رونق تھا، اس گھر میں تلاوت قرآن کریم کی رونق سے وہ گھر جگمگا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم سب کی کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اپنے گھر کو، ماحول کو سدھارنے میں کوشش کریں۔ جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس طریقوں کو اپنائیں۔ ایک طریقہ میں نے بتلایا کہ صبح سویرے اٹھنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم صبح سویرے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کی برکت حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Mm-hmm.